بہت شکریہ نادر کبول صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ نادر کبول صاحب، ویسے کبھی آپ نے گورکھ ہل کا وزٹ کیا ہے؟ مطلب 3 ارب کروڑ نہیں، 3 ارب کسی جگہ پر لگے ہوں تو اس کی تو قسمت بدل جاتی ہے، حلیہ بدل جاتا ہے۔ ویسے ہیو یو ایور وزٹڈ گورکھ ہل، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر 3 ارب لگے ہوئے ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ شاید نہیں گئے ہوں گے گورکھ ہل، مگر میرا جو آبائی علاقہ ہے، آج سے 200 سال پہلے میرے جو بزرگ تھے وہ گورکھ ہل کے علاقے سے ہی ہجرت کر کے کراچی آ کے آباد ہوئے تھے، تو میں تو بہت دفعہ گورکھ ہل جا چکا ہوں۔ بالکل بہت خوبصورت جگہ ہے اور آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا۔ اور کرپشن سکینڈلز اور انکوائریز اپنی جگہ، اس سے جو آپ ٹورسٹ ہیں ان کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں، وہ پھر بھی ان کو آپ انوائٹ کریں، ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہے نادر۔ دیکھیں، یہ آڈٹ رپورٹ ہے، یہ میرے زبانی کوئی الفاظ نہیں ہے، یہ میں نے آڈٹ رپورٹ کے کچھ مندرجات بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنے پیسے لگتے ہیں تو وہ دکھتے بھی ہیں۔ اگر کہیں پر کام کنسٹرکشن کا ہوتا ہے، کہیں عمارت تعمیر ہوتی ہے، فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، کوئی لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں، وہ نظر آتی ہیں، اس کے لیے کسی کو آ کر وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور لوگ آ کر خود اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ پیسہ 3 ارب روپے جو لگنا تھا وہ نہیں لگا، اور ایک ہی فیملی کو ٹھیکے دیے گئے، سب کا ایڈریس ایک ہی ہے، 4 لوگوں کا؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ گورکھ ہل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر آتا ہے، جو کہ منسٹری آف ٹورزم اینڈ کلچر، ان کے جو منسٹر ہیں، یہ 2014 سے آئی بلیو اس کے اوپر الگ الگ انکوائریز ہوئی ہیں۔ نیب کی الگ انکوائری ہوئی ہے، سی ایم کی انکوائری ٹیم کی الگ انکوائری ہوئی ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی الگ انکوائری ہوئی ہے۔ انکوائریز تو چل رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بھی اس طرح کی بے ضابطگیاں نظر آئیں گی، اور جو کہ ابھی لیٹسٹ آپ آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کو سائٹ کر رہی ہے، تو اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور اگر کوئی بھی اس میں irregularities پائی جائیں گی تو یہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ سی ایم سے مراد علی شاہ کی اسٹرکٹ نو کرپشن پالیسی ہے، اور اس کے اوپر سزائیں بھی دی جائیں گی، اور لوگوں کو پھر آپ کا آبائی علاقہ آپ نے کہا یہ ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے یہاں پہ پیسے 3 ارب لگے کسی بھی مد میں؟ چلے 1 ارب لگے، کیونکہ 3 ارب تو 300 کروڑ ہوتے ہیں نا، 1 ارب بھی لگے، آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، 3 ارب ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہوتا ہے، بٹ اگر آپ اس علاقے میں گئی ہوں گی، آپ دیکھیں گی یہ بہت ریموٹ علاقہ ہے، اور اس کی جو بلندی ہے، صرف روڈ کا جو خرچہ ہے وہ کسی کراچی کی سڑک کے بنانے کے برابر نہیں ہے۔ اس کی جو ہائٹ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کی وجہ سے صرف روڈ کے اوپر اچھا خاصا خرچہ آ جاتا ہے۔ مگر اگین میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں ریگولیرٹیز ہو سکتی ہے، بٹ یہ میں آپ کو اشور کرا رہا ہوں کہ سی ایم مطلب آپ جو انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گورکھ ہل کے اوپر، وہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ 300 ارب وہاں پر لگا ہے؟ دیکھیں، اگین میں خود تو کانٹریکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنا خرچہ ہوا ہے، بٹ لیکن آپ ترجمان سندھ حکومت تو ہے نا، ذمہ داری دیکھیں آپ کے اوپر بھی تو عائد ہوتی ہے نادر صاحب۔ انسن صاحب کا بھائی علاقہ بھی ہے۔ میں آپ کو ایز اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف سندھ میں آپ کو یہی چیز اشور کرا رہا ہوں کہ یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، اس کے لائٹ میں اگر کوئی irregularities سامنے آتی ہیں تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ اگین صرف یہ کہ 4 ٹھیکیدار ہیں اور چاروں کا ایڈریس سیم ہے، صرف یہ الون از ناٹ پروف کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، بٹ اس کو بالکل کنسیڈر کیا جائے گا۔ اگر کوئی میرٹ کے خلاف 4 لوگ ایک ہی گھر سے کسی کو، اگر کسی بھی کانٹریکٹر کو اگر دیا گیا ہو کانٹریکٹ، آپ کی ویسے کیا اپنی ریسرچ ہے؟ بیکاز ہم نے جب رات میں ہماری ٹیم نے آپ سے رابطہ کیا تو ڈیفینیٹلی آپ نے متعلقہ لوگوں سے بات کی ہوگی، کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ساری رپورٹ لی ہوگی، تو آپ کے پاس کیا فائنڈنگز آئی ہیں؟ کہ بس سہولیات سے نہیں، مجھے صرف یہی بتا دیں کہ وہاں پہ سہولیات کیا ہیں، کتنے ملازمین ہیں، کیا وہاں پر فیسلٹیز ہیں؟ دیکھیے، وہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس تو بنایا گیا ہے، روڈ بھی بنایا گیا ہے۔ میری جو کلچر اور ٹورزم کے منسٹر ہے ذوالفقار شاہ، اس سے بات ہوئی ہے میری، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ماضی کی جو کرپشن ہے وہ تو اس کے اوپر الگ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بٹ ابھی نیا ایک ہائی وے کے لیول کا روڈ بنا رہے ہیں وہاں پہ، اور وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ آئی بلیو FWO کو اوارڈ کیا گیا، جو اگین ایک انتہائی پروفیشنل انجینئرنگ انسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں تو کرپشن کی کوئی چانسز ہمیں نظر نہیں آتے۔ بٹ جو ماضی 2014 سے لے کے 2022 کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر الگ انویسٹیگیشن، جیسے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکس نہیں دیا، ٹھیکیداروں سے ٹیکس نہ وصول کر کے انہیں فائدہ پہنچایا، اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 1 کروڑ کا ٹیکس نہیں کاٹا گیا، جبکہ 2 کروڑ 43 لاکھ روپے کا جرنل سیلز ٹیکس بھی نہیں لیا گیا، یہ کس ایئر کا ہے؟ دیکھیں، اگین ٹیکس کے اوپر تو ایٹ لیسٹ جہاں تک سندھ کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو کلیکشن ہے، آپ نے انفارمیشن لی ہوگی نا نادر؟
نہیں بالکل، میں نے کانٹیکٹ کیا الگ الگ اداروں کو، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ کیا کنٹروورسی ارائز ہوئی، اور ونس سر میں ٹیکس نہ دوں نا تو مجھے فوراً سے FBR کا نوٹس آ جاتا ہے. تو یہ نہیں تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دیکھیں یہ تو یہاں تو GST بھی نہیں دیا گیا. میں خود ایک سیاستدان کے علاوہ ایک کاروباری شخصیت بھی ہوں، میں بھی اگر ٹیکس نہیں دوں تو پھر میری بھی کمپنی کو پھر نوٹس بھی آ جاتے ہیں، اور نوٹس کے علاوہ بٹ نادر یہ ہل نہیں گئے آپ لوگ؟ مطلب اتنی الارمنگ بات ہے، کوئی 3-4 ہزار لاکھ کی بات نہیں ہو رہی، 3 ارب 300 کروڑ کی بات ہو رہی ہے. سنس آپ نے بتایا کہ آپ کا 200 سال پرانا تعلق ہے اس ایریا سے، اس علاقے سے، کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں اس وقت گورکھ ہل پہ؟ دیکھیں 90 کے قریب یہاں پہ ملازمین کا انکشاف ہوا ہے. اگین اس کے اندر اگر کوئی بھی میرٹ کو بائی پاس کیا گیا ہے تو پھر جو بھی اس کے پیچھے، اگین میں نے جس طرح کہا کہ گورکھ ہلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کے الگ ایک MD ہوتے ہیں، تو اگر ان کی طرف سے یا ان کے کسی بھی افسر کی طرف سے کوئی بھی میرٹ کو بائی پاس کیا گیا ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. فیسلٹیز میں ایک تو آپ نے بتایا کہ ریزورٹ بن گیا ہے، ایک آپ نے بتایا کہ کوئی روڈ بنی ہے، مزید اس کے علاوہ جو ٹورسٹ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹورسٹ وہاں پر کیا چیز وہاں پر فورسی کر سکتے ہیں، کیا اٹریکشنز ہیں وہاں پر؟ وہاں کی جو مین اٹریکشن ہے وہ تو اللہ کی قدرت ہی ہے، جو ایک ہائٹ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ گرینڈ کینین آف پاکستان بھی کہتے ہیں. جیسے امریکہ میں گرینڈ کینین، آپ ادھر چلے جائیں وہاں پہ کوئی ایسی کوئی سوال یہ ہے کہ جو 3 ارب جو ہے یا کہ صرف سڑک پر لگ گئے اور ایک ریزورٹ پر لگ گئے یا ملازمین کی تنخواہوں پر لگ گئے، کس چیز پر مزید لگے؟ دیکھیے میں اگین بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ کرپشن نہیں ہوئی ہوگی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ انویسٹیگیشن اور انکوائری چل رہی ہے. سندھ حکومت کی اپنی چل رہی ہے، نیب کی اپنی چل رہی ہے، کلچر ڈپارٹمنٹ، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی اپنی چل رہی ہے. تو یہ ساری جو انکوائریز اور انویسٹیگیشنز ہیں، کوئی نہ کوئی ظاہر سی بات ہے نتیجہ سامنے آئے گا، اور نتیجے کے مد میں اگر کوئی بھی اس کے اندر میرٹ کو بائی پاس کرنا یا بے ضابطگیاں نظر آئیں گی تو اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا. اس وقت قبل از وقت ہے کہنا کہ کون اس کے پیچھے ذمہ دار ہے، بٹ جو بھی ذمہ دار ہوگا وہ بچ نہیں پائے گا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر اس وقت اسٹرکٹ نو کرپشن ہماری پالیسی ہے. اور اگر کوئی بھی سرکاری فنڈز کے اوپر ڈاکہ یا چوری ڈالی گئی ہے تو پھر اس ذمہ دار شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. بٹ ان دا مین ٹائم میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا بہت بڑا چینل ہے، آپ کی بہت بڑی ویورشپ ہے، آپ ایٹ لیسٹ جو ٹورسٹ ہے ان کو ڈیموٹیویٹ نہ کریں. انویسٹیگیشن کرپشن کے اوپر اپنی چل رہی ہے، بٹ ٹورسٹ کو پھر بھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے نا، اور وہ جب یہ بتایا جائے کہ ایک ہی ایڈریس پہ 4 لوگوں کو ٹھیکہ دیا گیا تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑا الارمنگ ہے. اس کی تو آپ لوگوں کو انویسٹیگیشن، اور ہم کہاں سے ڈیموٹیویٹ کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ملک کی، خاص طور پہ صوبے کی جو ہے خوبصورتی میں اضافہ ہو، یہ ٹورسٹ اٹریکشن بنے. لوگوں کو ناردرن ایریاز جاتے ہیں، یہاں سے لوگ بڑا لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں، یہاں پہ وہ سہولیات ملے. کراچی کی سڑکوں پہ ہی چلے آ جاتے ہیں، سب چھوڑے نادر. آپ یونیورسٹی روڈ چیک کریں، وہاں سے گزرنا محال ہے. آپ بنارس والی روڈ چیک کریں، وہاں پہ کیا حالت ہو گئی ہے وہ سب کے سامنے. دوسرے شارع بھٹو ابھی بنی ہے، وہاں کی کیا رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی سامنے ہے. تو یہ جو آپ نے کہا تھا کہ اب ایسی سڑکیں بنیں گی کہ انجینئر کے خلاف کاروائی ہوگی اگر کہیں پر کوئی غفلت، کوئی غلطی یا نظر آئی یا سڑک ٹوٹی پھوٹی نظر آئی. لیکن سڑکوں کا تو وہی جی بالکل صدف، آپ بالکل بہت آپ نے اچھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، بٹ ان سب پہ میرا اگر آپ جواب سنیں، جو یونیورسٹی روڈ ہو گیا اور کراچی کی جو سڑکیں ہو گئی، میرا حلقہ جو لیاری اگر اس کی بھی سڑکیں دیکھی، یہ سب انڈر کنسٹرکشن ہے. اس وقت ہم نے ان کو چھوڑ نہیں دیا، ان کو ہم نے ابینڈن نہیں کر دیا. بٹ اس وقت آپ لیاری کے ترجمان نہیں ہے نا نادر، آپ سندھ حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے میں سب کا آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں پورا لیاری بھی کراچی اور سندھ کے اندر ہی ہے. میں سب کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو K4 پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے بہت ساری سڑکیں کھودی گئی ہیں. جو یونیورسٹی روڈ کی آپ بات کر رہی ہے، وہاں پہ گرین لائن منصوبہ بہت تیزی سے اس پہ کام جاری ہے. یہ ساری پروجیکٹ ہمارے میئر کے فرماتے ہیں 2 سال بھی مکمل نہیں ہوگا. آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہے آپ تیزی سے بات کریں. میں تو دعا گوں کہ ہماری زندگی میں یہ یونیورسٹی والا جو پروجیکٹ ہے، نہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کے ویورز کو سب کو لمبی زندگی دے، اور انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی میں ہی یہ پروجیکٹ کیا یہ جو اس وقت جو گورنمنٹ کا ٹرم ہے اس سے پہلے ہی انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ویسے لیاری کی بات بھی اگر کر لیں تو سنس وہاں پر آپ کے گھر کے قریب ہی میرا ناکا چوک پر ایک فوارہ تھا بڑا خوبصورت، وہ فوارہ وہاں سے ہٹا دیا گیا، وہاں پر 4 دیواری سی وہاں پر کر دی گئی. اس کا پوائنٹ آج تک سمجھ نہیں آ رہا، نہ وہاں پر پلسٹر ہے نہ کچھ ہے. وہ کیا مقصد تھا اس کا؟ وہ کون سی شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے؟
دیکھیں لیاری کے اندر اس وقت اربوں روپے کا لیاری ٹرانسفارمیشن پیکج ہم اس کو ڈیوائز کر رہے ہیں، اس کے اوپر سروے چل رہا ہے اور پورے جو لیاری ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں. لیاری کی جو اسپیشلی جو سڑکیں اس وقت وہ سوئی گیس کی طرف سے کھودی گئی ہیں اور ہم نے سوئی گیس کو بھی شکایت کی ہے کہ آپ نے. نادر یہ میرا ناکا چوک پہ فوارے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو 7 مہینے میں نے آپ سے تیسری دفعہ یہ سوال کر لیا کیونکہ آپ کے گھر کے قریب ہے وہ، اور وہ 4 دیواری سی وہاں پر پورے اسرار سی بنا دی گئی ہے فوارہ ہٹا کے. نہیں وہ ٹاؤن چیئرمین سے میں بالکل پوچھوں گا کہ وہ کیوں وہاں سے فوارہ ہٹایا گیا. پھر اس کے وہ فوارہ مجھے بڑا پسند تھا، بڑا خوبصورت تھا، میرا اکثر وہاں پر جانا ہوتا تھا، اب وہ نظر نہیں آتا مجھے، تو میں بڑا مطلب افسوس ہے. نہیں آپ کی خواہش میں پوری کروں گا. بہت شکریہ. اور دوسرے یہ کہ جب سوئی گیس اور یہ لوگ اپنی لائنیں ڈالتے ہیں تو یہ پیسے بھی دیتے ہیں اس علاقے میں. اور جی بالکل انہوں نے 1.5 ارب روپیہ دیا ہے ٹاؤن کے پاس. کافی ہوتا ہے روڈ بننے کے لیے. جی 1.5 ارب روپیہ ٹاؤن کے پاس پڑا ہوا ہے، ٹرانسفر ہو گیا آلریڈی. مگر اگین میں نے یہی کہا کہ ماضی میں جو مسئلہ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ ہم ایک دفعہ جب روڈ بنا دیتے ہیں پھر کوئی دوسرا ادارہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے بجلی کی یا کیبل کی. نادر ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ. ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے سندھ حکومت کے، اور آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے، فیسٹ لک کریں. ہم نے جی حقائق آپ کے سامنے رکھے.